بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تو بے شک اللہ رب العالمین نے ہماری اس زندگی کے ساتھ ہماری موت کو بھی جوڑ دیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ موت کا عظیم حادثہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ موت کا انکار دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، لیکن موت کے لیے تیاری کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ایک مومن کی ہمیشہ فکر ہوا کرتی ہے کہ جب اسے موت آئے تو ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو۔ اسی لیے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کر کے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس وصیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَوَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ۔ دین اسلام کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام نے اپنے بچوں کو کی، کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام کی حالت میں رہنا، ایمان کی حالت میں رہنا۔ اے اللہ، بے شک تو اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تیری اس عظیم صفت کا وسیلہ دے کر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھٹکے ہوئوں کو اے اللہ تو سیدھی راہ پر لگا دے، اور آخری سانس تک اے اللہ تو ہمیں تیرے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ میرے محترم بھائیوں، انسان جب اس دنیا سے گزرتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب موت آتی ہے تو موت سے پہلے کا جو عمل ہوا کرتا ہے
یہ عمل اس کی آخرت کی زندگی کو بگاڑنے اور سنوارنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کی دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہتر عمل تو ہمارا آخری عمل بنانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، آدمی کے اعمال کا اصل اندازہ اس کے آخری عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے کوئی نیک عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو بے شک ایسا شخص قابل مبارکباد ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا اختتام اور اس کی انتہا کسی برے عمل سے ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے ہو جائے، تو ایسا شخص بے شک بہت بڑے خسارے اور نقصان میں ہے۔ اسی لیے سب سے افضل اور سب سے بہترین عمل اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیکی کے ساتھ جو اس دنیا سے چلا جائے ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس دنیا سے نکلتے وقت لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نکلے ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ سعادت، یہ خوش قسمتی، نیکی کی یہ توفیق اللہ رب العالمین ہر کسی کو نہیں دیتا، بلکہ اس عظیم نیکی کی آخری وقت میں توفیق اللہ کے اس بندے کو ہوتی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں ایک شخص کو دیکھا جو انتہائی جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی شجاعت اور بہادری، اسی طریقے سے اس کے لڑنے کے فن پر تعجب کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، سنو یہ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے والا اور وہ شخص جس کی بہادری پر صحابہ کو تعجب ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر کچھ صحابہ فتنے میں پڑ گئے۔ میں نے کہا کہ میں اس آدمی کی حقیقت کو جان کر رہوں گا، وہ جہاں کہیں جاتا میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے دن بھر بہت ہی زیادہ بہادری سے لڑائی کی، دشمنوں میں سے بہت سوں کو مارا، اس کے جسم پر بہت ہی زیادہ تیر اور تلوار کے نشان لگ گئے، بہت ہی بری طریقے سے زخمی ہو گیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ میں نے اس آدمی سے کہا کہ تیرے لیے شہادت مبارک ہو۔ اس نے کہا کہ میں دین کی حمیت لے کر نہیں لڑ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کا خاتمہ جس عمل پر کر رہا ہے اس پر غور کیجئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب معرکہ ختم ہونے کو ہوا، جنگ ختم ہونے کو ہوئی، اس نے اپنے جسم پر دیکھا کہ بہت سارے تیر اور تلوار کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ زخموں کی تاب سے پریشان ہو کر اس نے اپنی تلوار کو زمین پر گاڑ دیا اور اپنے آپ کو تلوار پر ڈال کر ہلاک اور برباد کر دیا۔ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ذاک، ماجرا کیا ہے؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے،
اس کی بہادری اور شجاعت پر سب کو تعجب ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی حقیقت کو معلوم کر کے رہوں، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے کوئی شخص ایسا عمل کر سکتا ہے جو دنیا والوں کو لگے کہ یہ اہل جنت کا عمل ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو جہنمیوں کا عمل ہے، اور اس عمل کی بدولت وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص لوگوں کے سامنے ایسا عمل کر سکتا ہے جس عمل کے بارے میں لوگ سوچیں کہ یہ اہل جہنم کا عمل ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے آخری وقت میں اسے کسی ایسے نیک عمل کی توفیق ہو جائے جس عمل کی بدولت وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ آدمی کے دل میں جو ایمان ہے اس ایمان کے مطابق اسے اچھے یا برے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ یہ شخص جس نے اپنے آپ کو مارا تھا، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر شریک نہیں ہو سکا تھا۔ عورتوں نے اس کو جب طعنے دیے تو اس نے عورتوں کے طعنوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے لڑائی میں حصہ لیا اور بہادری سے لڑتا رہا۔ اس کی لڑائی کی ابتدا اسلام کی سربلندی کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ ان طعنوں سے بچنے کے لیے لڑ رہا تھا جو طعنے عورتوں کی طرف سے دیے گئے تھے۔ میرے محترم بھائیو، ایسا شخص جس کا عمل اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو ایسے شخص کے لیے تیار کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا یہ ہے کہ زندگی کے جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں یا دنیا طلبی کے لیے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے ہیں یا صرف اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنے اعمال اگرچہ کہ تھوڑے ہوں لیکن خالص اللہ کے لیے انجام دے۔ میرے محترم بھائیو، انسان کی زندگی کا آخری عمل اس کے آخرت کے بگاڑنے اور آخرت کے سنوارنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کثرت سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے آخری وقت میں صحیح توبہ نصیب فرمائے، آخری وقت میں اللہ رب العالمین ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کو خوش کرنے والے ہوں۔ اس دنیا سے انسان جب چلا جاتا ہے تو میرے محترم بھائیوں سوچنا چاہیے کہ اپنے ساتھ وہ کیا لے جاتا ہے۔ بے شک ہر شخص جس کی موت ہو جاتی ہے اس کو قبر کے اندھیری کوٹھری کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے، اندھیرے گڑھے میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ بے شک قبر ظلمتوں اور تاریکیوں کا گڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه القبور مليئة بظلمة، یہ قبریں ظلمتوں سے بھری ہوئی ہیں، اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو رات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عورت کو دفن کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں جب پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ رات کا وقت تھا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو پریشان کیا جائے، ہم نے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القبور مليئة بظلمة، یہ قبریں ظلمتوں اور تاریکیوں سے بھری ہوئی ہیں، ان قبروں کے اندر ظلمت اور تاریکی رکھی گئی ہے۔
اور میری دعا کرنے سے، میرے نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین ان قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس عورت کی قبر کا پتہ دیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ وہ دور نبوت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے تو ان کے قبروں کی تاریکی دور ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں، آج ہمارے لیے کون ہے جس کی دعا سے اللہ رب العالمین ہمارے قبروں کی تاریکی اور ظلمت کو ختم کر دے؟ بے شک اعمال صالحہ، نیک اعمال، اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اچھے اعمال ہماری قبروں کے اندر نور بن کر آئیں گے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ایسے اعمال کو جمع کر لیا ہو جو کل کے دن قبر کی تاریکی میں نور اور روشنی بن کر آئیں؟ یہ قبریں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قبر کی ہولناکی، قبر کی خطرناکی کے بارے میں پوچھنا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو۔ وہ عثمان جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دے دی، وہ عثمان جن کے صدقے کو قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ماذا عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے اللہ رب العالمین اس پر ان کی پکڑ نہیں کریں گے۔ لیکن جانتے ہو یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی بشارت پانے کے بعد، نبی سے سرٹیفکیٹ پانے کے بعد کہ آج کے بعد تمہارے کسی عمل کا اللہ کے پاس حساب نہیں ہوگا، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے روتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ عثمان جنت کا بیان ہوتا ہے تو روتے نہیں ہو، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں تو اتنا روتے نہیں ہو جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہو۔ کیا بات ہے؟ عثمان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کے زینے میں سب سے پہلا زینہ ہے۔ فَإِن تَنْجُوا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، اے عثمان اگر یہاں سے پاس ہو گئے، یہاں سے کامیاب ہو گئے، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ تو اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ وَإِن لَمْ تَنْجُوا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ اگر قبر سے کامیاب نہیں ہو سکے تو بعد میں آنے والی ہر گھڑی کٹن اور ہر مقام سخت ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے آج تک جتنے مناظر دیکھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مناظر دیکھے۔ میرے محترم بھائیو، آپ نے صرف دنیا نہیں دیکھی بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے نظارے بھی کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے آج تک قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کے بندو، اس بھیانک دن کے لیے ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں؟ کیا ہمارے اعمال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال سے زیادہ اچھے ہیں کہ ہمیں قبروں کو دیکھ کر ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ کیا قبر کی تاریکی، قبر کی ظلمت، قبر میں ہونے والی ہولناکیوں سے ہم نے آپ نے ضمانت لے لی ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر ہماری پکڑ نہیں کرے گا؟ قبر کیا ہے؟ قبر وہ گڑھا ہے جس گڑھے میں جب اتارا جاتا ہے تو میرے محترم بھائیوں
دنیا کے ہر شخص کو دبوچتی ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے دبوچنے سے اگر کسی کو نجات ملتی تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہوئی ہوتی۔ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد وہ ہے جس کی موت پر اللہ کا عرش کانپ گیا، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ وہ عرش جس کی وسعت، جس کی کشادگی اور جس کی عظمت کا اللہ کے سوا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سعد بن معاذ کی موت پر عرش ہل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد بن معاذ کی جب موت ہوئی آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، ان کی جنازے کے اندر 70,000 سے زیادہ فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں رکھے گئے تو قبر نے سعد بن معاذ کو دبوچ دیا، پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی ہوئی کہ قبر کشادہ کر دی گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اس دبوچنے سے اگر کسی کو نجات مل سکتی تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہوئی ہوتی۔ ہمارے ان جسموں میں کیا وہ طاقت ہے کہ قبر کے اس دبوچنے کو برداشت کر سکیں؟ اس دن کے لیے تیاریاں انتہائی ضروری ہیں۔ قبر کا دبوچنا کئی احادیث سے ثابت ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی جنازے میں شرکت فرماتے ہیں۔ بچے کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے دبوچنے سے اگر کسی کو نجات ملتی تو اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو نجات مل سکتی تھی، لیکن قبر کے دبوچنے سے دودھ پیتے بچوں کو بھی نجات نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں، ظلمتوں سے بھرا ہوا یہ گڑھا جس میں رکھے جانے کے بعد ہر شخص کو دبوچ لیتا ہے، اس کے بعد ایک عجیب و غریب فتنہ، جس فتنے کے بارے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں دوران خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی جس بات پر پوری مسجد رو پڑی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے آخرت کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ نبی سے انہوں نے بات سنی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رونے کی آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میں نے پاس میں بیٹھے ہوئے ایک ساتھی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ایسی کون سی بات فرمائی ہے جس بات پر سارے صحابہ رو رہے ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا ہے کہ تمہاری قبروں کے اندر تمہیں ایک فتنے میں ڈالا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ یہ وحی اللہ کی طرف سے ابھی مجھے آئی ہے کہ تمہیں تمہاری قبروں کے اندر آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائش دجال کے فتنے سے قریب قریب کی آزمائش ہوگی۔ دجال کا فتنہ، وہ فتنہ جس فتنے سے میرے محترم بھائیوں تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک ہونے والے فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فتنہ دجال کا ہونے والا ہے اس سے قریب قریب کا فتنہ ہر شخص کو اس کی قبر میں ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندے، اس فتنے کے لیے تو نے اس قبر میں کیا تیار کر رکھا ہے؟ جانتے ہو وہ فتنہ کیا ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث، ایک لمبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب میت کو اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، دو فرشتے اگر مومن ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس پہنچتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ منکر اور نکیر کے ان سوالات کے لیے اللہ کے بندوں پوری زندگی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ مومن ہے، آسانی کے ساتھ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ وہی شخص جواب دے سکتا ہے جس نے دنیا کے اندر اپنے تعلقات تمام درباروں سے، تمام درختوں سے، تمام ولیوں، پیروں اور بتوں سے توڑ کر صرف اللہ سے لگا رکھا ہو، جس نے صرف رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کیا ہو، کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ مومن ہے تو کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میں نبی کی تعلیمات پر عمل کیا کرتا تھا، جسے اپنے مسلک سے محبت، جسے نبی کی تعلیمات سے پیار نہیں، جسے غیروں کے مذہب میں خوشیاں نظر آتی ہیں، ایسا شخص اس جواب سے محروم کر دیا جائے گا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تیرے نبی کون ہیں؟ مومن ہے تو کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یقین کے ساتھ تو نے زندگی گزارا تھا، یقین پر تیری موت ہوئی تھی، یقین کے ساتھ قیامت کے دن بھی تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ان سوالوں کا جواب تجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ سنیے، قبر میں کام آنے والی چیز کے لیے اس دنیا میں تیاری کیجئے۔ مومن ہے تو کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، اللہ کی کتاب پر میں ایمان لایا، وصدقتہ، اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کی میں نے تصدیق کی۔ اللہ کی کتاب سے روکنے والوں، اللہ رب العالمین کی کتاب کے بارے میں یہ کہنے والوں کہ اسے پڑھنا صرف عالموں کا کام ہے، تو سنو، اس کا جواب بھی صرف عالم ہی دے سکیں گے۔ قبر کے اندر ان سوالات کا جواب دینا ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھو، اس پر یقین رکھو، اس کے مطابق ایمان لاؤ۔ قبر میں کہہ سکو گے اللہ کے فرشتوں سے کہ یہ باتیں ہمیں اللہ کے کتاب سے معلوم ہوئی، ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس میں ان باتوں کو پایا، اس پر ہم نے یقین کیا اور اس پر ہم نے ایمان لایا۔ اس کے بعد آسمان سے ندا دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ فَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشًا مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت کا ایک فرش اس کے نیچے بچھا دو، جنت کے کپڑے اسے پہنا دو، جنت کی کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دو، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، دلہن کے سونے کی طرح آرام سے سو جاؤ۔ اتنا ہی نہیں،
میرے محترم بھائیوں، ہر صبح اور ہر شام اللہ کے اس خوش نصیب بندے کے لیے جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے صحیح جواب دینے کے بعد فرشتے اس کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ تھا اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا۔ پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اس ٹھکانے سے تیرے لیے جنت کے اس ٹھکانے کو بدل دیا ہے۔ اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظریں کام کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی قبر کے اندر نور بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتہائی خوبصورت شخص خوبصورت لباس میں اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے خوش ہو جاؤ، بشارتیں سن لو، ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے جس دن کا اللہ رب العالمین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ مومن کہتا ہے تیرا خوبصورت چہرہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بشارت اور کوئی خوشخبری لے کر آ رہا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ خوبصورت شخص کہتا ہے، حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، قبر کی اس ظلمت میں جہاں پر کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، ان جھوٹے پیروں کے دھوکے میں نہ آنا جو مردے کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے تلقین کرتا ہوں، تو فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے امتحانوں میں کوئی شخص اگر چٹھی مارتے ہوئے پکڑا جا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اس عظیم اختبار کے اندر دھوکہ دہی کیسے چل سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ سب دجل ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بلکہ قبر میں جب آدمی پہنچتا ہے تو اس وقت اللہ کی توفیق کے بعد اس کے عمل کے سوا کوئی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اعمال اچھے ہیں، نیک اعمال کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، فرشتوں کے ان سوالوں کا جواب دے دے گا۔ نیک اعمال اس کے لیے خوبصورت شخص کے انداز میں پیش کر دیے جائیں گے جو قبر کے اندر اسے انسیت دلائے گا، اس کے خوف اور دہشت کو دور کرے گا، اسے جنت کی بشارتیں سنائے گا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ یہ مومن کی قبر ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کافر یا ایک منافق یا ایک فاسق جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، جس طریقے سے قبر مومن کو دبوچتی ہے اسی طریقے سے کافر کو بھی شدت کے ساتھ دبوچتی ہے۔ جس دبوچنے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر دبوچتی ہے تو اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں۔ دنیا میں آئی ہوئی معمولی مشقت، معمولی پریشانی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، قبر کے اس دبوچنے کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ فرشتے اس کی روح کو لے کر جب آسمان کا دروازہ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں وہ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا ناممکن ہے،
اسی طریقے سے ان کافروں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کی بدبودار روح کو اس کے بدبودار جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالے اور نیلے رنگ کے دو فرشتے جو انتہائی بھیانک حالت میں ہوتے ہیں اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، اسے بٹھا دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے مومن سے پوچھا جاتا ہے، پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے؟ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کو بھی اپنا رب تسلیم کرتا تھا، فرشتوں کو بھی رب مانتا تھا، اولیاء کو بھی رب مانتا تھا، درختوں کو بھی رب مانتا تھا، پتھروں کو بھی رب مانتا تھا، فرشتوں کے اس سوال کا کیا جواب دے؟ حیران ہو جاتا ہے، چیختے ہوئے کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں جانتا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا تھا؟ وہی جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں جانتا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرے رسول کون ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے جسے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہتا ہے سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، لوگوں کو میں نے کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، ویسے ہی میں بھی کہا کرتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو جاننے کی کوشش کیا، نہ تو اللہ کی کتاب کو پڑھ کر دیکھا۔ فرشتے کہتے ہیں شک کی حالت میں زندگی گزارتا تھا، اسی وہم و گمان کے اندر تجھے موت آئی، انشاءاللہ اسی شک کے ساتھ تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ خدا را اللہ کے لیے بتاؤ، اگر ہم میں سے کوئی بدبخت اس مقام پر ہو تو میرے محترم بھائیوں، اس وقت کی ذلت، اس وقت کی رسوائی، اس وقت کے خوف سے ہمیں کون نجات دلا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلا عمل جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ رب العالمین سے سچے دل کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس دن جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے فضل و مہربانی سے کامیاب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا حال بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کا فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی قول ثابت، اچھی بات کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ قبر کے اندر اسے فرشتوں کے سوالات اور جوابات آسان کر دیے جائیں گے۔ یہی فتنہ ہے جس فتنے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زار و قطار رونے لگے۔ جانتے ہو جب جواب نہیں دے پائے گا اس کے بعد آسمان سے آواز آئے گی ان کذب، یہ جھوٹا ہے، یعنی دنیا کے اندر جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، حقائق سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس شخص کے نیچے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے، اسے جہنم کے کپڑے پہنائے جائیں، جہنم کی ایک کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو دبوچ دے، زمین قبر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے جس سے اس کی پھسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد انتہائی بد شکل
بدبودار کپڑے پہنے ہوئے بھیانک قسم کا آدمی اس کے قبر میں پہنچتا ہے، کہتا ہے اللہ کے عذاب کی بشارتیں سن لے۔ اس شخص کے بھیانک چہرے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ ایسے لگتا ہے کوئی بری خبر لا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، جو اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں، قبر کے اندر ان اعمال کو شکل دی جائے گی۔ کسی کا عمل انتہائی خوبصورت انسان کی شکل میں اسے تسلی دینے کے لیے پہنچے گا، کسی کا عمل انتہائی بھیانک شکل میں اسے ڈرانے کے لیے پہنچے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا فرشتہ جو سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، حدیث صحیح ہے، مسند احمد میں امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ فرماتے ہیں ایسا فرشتہ جو دیکھتا بھی نہیں، جو سنتا بھی نہیں، جو بات بھی نہیں کرتا، اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں انتہائی بڑا گرز ہوتا ہے، جس سے وہ اس کے جسم پر مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس ہتھوڑے سے کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اپنے جسم کو اس ہتھوڑے کے نیچے رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے کیسے غائب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، پھر اس کے بعد اس کے جسم کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ یہ عمل قیامت تک برابر چلتا رہتا ہے۔ ایسی چیخ چیختا ہے جس کی چیخ کو جنوں اور انسانوں کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ یہ قبر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے قبر کے منظر سے زیادہ بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میرے محترم بھائیوں، قبر کا یہ عذاب، اس کے کچھ اسباب، کچھ وجوہات ہیں، کچھ اعمال ہیں جن اعمال کی پاداش میں انسان کو قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے اعمال صالحہ ہیں جن اعمال صالحہ کو انجام دینے سے آدمی قبر کے عذاب سے محفوظ بھی ہوتا ہے، جن کا ذکر اللہ رب العالمین کی توفیق اور مہربانی سے انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوگا۔ لیکن ایک مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان تمام خبروں پر یقین ہونا چاہیے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ ہر مومن اور ہر کافر کو اس کے قبر کے اندر آزمایا جاتا ہے۔ منکر و نکیر اللہ کے حکم سے ہر شخص کی قبر میں پہنچ کر اس سے حساب و کتاب لیتے ہیں، اور یہی فتنۃ القبر ہے جس سے پناہ مانگنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو وصیت فرمائی ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے تو میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو بھی چاہیے کہ قبر کے عذاب کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ جب قبرستان میں جائیں، قبروں کی زیارت کریں تو میرے محترم بھائیوں، اپنے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، قبر کے مناظر کو لے کر باہر آئیں۔ اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کرنے سے پہلے قبر کی تاریکی، قبر کی ہولناکی، قبر کے فتنے کو یاد کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ان اعمال کے بدلے میں ہم تجھ سے تیری نعمتوں کا سوال کریں، لیکن تیری رحمت اے اللہ سب سے زیادہ وسیع، سب سے زیادہ کشادہ ہے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے۔
بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اے اللہ تو ہم تمام کو موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے غلطیوں کو اے اللہ تو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ باقی زندگی تیری رضا، تیری کامیابی، تیری اطاعت کے ساتھ اے اللہ ہم گزاریں۔ اے اللہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، تیری غفاریت کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے، قبر کے عذاب سے اے اللہ تو محفوظ رکھ، فتنے کے وقت جب منکر و نکیر ہم سے سوال کریں تو اے اللہ بس تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے ان سوالات کے جوابات کو آسان فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو